پریز گاڈ، ہاللیلویا۔ خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور پاک نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ خداوند کا تہ دل سے شکر گزار ہوں جس نے یہ موقع دیا کہ میں اس کے کلام کو آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ آج میں جس عنوان پر بات کرنے والا ہوں وہ یہ ہے، میری بنت قوم کیوں شفا نہیں پاتی۔ یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 8واں باب اور اس کی 22ویں آیت خدا کے کلام میں سے پڑھوں گا۔ خداوند کے زندہ کلام کے اندر یوں لکھا ہوا ہے، کیا جلاد میں روغن بلسان نہیں؟ کیا وہاں کوئی طبیب نہیں؟ میری بنت قوم کیوں شفا نہیں پاتی۔ کتاب مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث سے برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ بائبل مقدس کے اندر واحد نبی ہے یرمیہ نبی۔ اس کو رونے والا نبی کہا گیا ہے، اس کو آنسو بہانے والا نبی کہا گیا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ کاش میرا سر پانی ہوتا اور میری آنکھیں آنسوؤں کا چشمہ، تو میں اپنی بنت قوم کے مقتولوں پر شب و روز ماتم کرتا رہوں، جو یہ کہتا ہے کہ میں آنسو بہاتا رہوں، دن رات روتا رہوں روتا رہوں روتا رہوں۔ اور یہ رونا کس بات کا ہے؟ اس بات پر غور کریں گے کہ خدا کا نبی، خدا کا بندہ یہ کہتا ہے کہ میں روتا رہوں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کیوں خدا کا بندہ کہتا ہے کہ میں رات دن روتا رہوں؟ وجہ یہ ہے کہ وہ نہ تو اپنی بیوی کے لیے روتا ہے، نہ اپنے بچوں کے لیے روتا ہے، نہ وہ کسی اور کے لیے، بلکہ اپنی قوم کے لیے روتا ہے، کیونکہ قوم نے زندہ خدا کو چھوڑ دیا ہے، کیونکہ قوم نے خدا کو رد کر دیا ہے اور خدا کو چھوڑ کر غیر قوموں کی طرف چلی گئی ہے، کیونکہ قوم زندہ خدا کی راہوں سے بھٹک چکی ہے، کیونکہ قوم نے خدا کے کلام کو پہچاننے سے انکار کر دیا، کیونکہ قوم نے خدا کے حکموں کو ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ قوم خدا کی راہوں سے برگشتہ ہو گئی اور خدا کی راہوں سے بھٹک گئی، اور قوم بھٹک چکی ہے اور انہوں نے واپس آنے سے انکار کر دیا ہے۔ اسی لیے خدا کا بندہ یرمیہ نبی اپنی قوم کے لیے آنسو بہاتا ہے، اپنی قوم کے لیے روتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ کاش میرا سر پانی ہوتا اور میری آنکھیں آنسوؤں کا چشمہ، تو میں اپنی بنت قوم کے لیے روتا رہوں روتا رہوں روتا رہوں اور شب و روز آنسو بہاتا رہوں۔ اس کا وجہ یہ ہے کہ قوم نے خدا کو رد کر دیا ہے۔ اسی لیے خدا کا بندہ اپنے لوگوں کے لیے آنسو بہاتا ہے، اپنے لوگوں کے لیے روتا ہے۔ عزیزو، جب ہم یرمیہ 7واں باب اس کی 24ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے چہروں کو چٹان سے زیادہ سخت کر لیا اور انہوں نے واپس آنے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ خدا کے لوگ، وہ خدا جس نے بنی نوع انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنا کر اس کے نتنوں کے اندر زندگی کا دم پھونکا، تب یہ انسان جیتی جان ہوا۔ اس انسان کو خدا نے مٹی سے بنایا اور اس کے نتنوں کے اندر جب اپنا دم پھونکا، زندگی کا دم پھونکا، تب یہ انسان جیتی جان ہوا۔ اور انسان کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ کیوں خدا نے اس انسان کو پیدا کیا؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ خدا چاہتا تھا کہ یہ لوگ میری عبادت کریں، خدا یہ چاہتا ہے کہ یہ لوگ میری پرستش کریں، خدا یہ چاہتا ہے کہ یہ لوگ میری پہچان میں بڑھتے ہوئے چلے جائیں، لیکن خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے انہوں نے اپنے چہروں کو چٹان سے زیادہ سخت کر لیا اور انہوں نے واپس آنے سے انکار کر دیا ہے۔ دیکھیں، یہ حالت ہے قوم اسرائیل کی، اور آج ہماری بھی حالت یہی ہے کہ ہم نے بھی اپنے چہروں کو چٹان سے زیادہ سخت کر لیا۔ کیوں؟ کیونکہ آج ہم
जानते हैं कि संडे है कल या आज संडे है, जब हमें मालूम होता है कि चर्च लगेगा, लेकिन हम खुदा के घर के अंदर आना पसंद नहीं कर सकते। खुदा के खादम अगर घर के अंदर आते हैं तो हम खुदा का कलाम सुनना नहीं चाहते। हम कहते हैं कि ये रोटी के भूखे हैं, ये पेट के लिए दौड़े चले फिरते हैं, ये इन्होंने बाइबल उठाई है, ये पेट के लिए उठाई है। अजीजों, खुदा के लोग जब आपके घर के अंदर आते हैं तो आप इस तरह की बातें खादमों के बारे में कहते हैं। फेसबुक पर खुदा के खादमों के खिलाफ किस तरह का प्रोपोगंडा किया जाता। लेकिन ये क्या है? ये वही बात नहीं है जो यिर्मयाह नबी कहता है कि उन्होंने अपने चेहरों को चट्टान से ज्यादा सख्त कर लिया और उन्होंने वापस आने से इनकार कर दिया। तनकीद हमें बहुत करनी आती है, लेकिन खुदा का कलाम हम सुन नहीं सकते। ना हम चर्चिस के अंदर जाते हैं, जाना पसंद करते हैं, और ना घरों के अंदर। और हमारी दुआया जिंदगियां इस कदर ये हालत है कि उम्र गुजर जाए, अगर 50-60 साल गुजर जाए, उम्र 40 साल 50 साल, अगर किसी को कहा जाए कि खाने के लिए दुआ करें तो दुआ नहीं कर सकते। ये हालत है हमारी। और गैर जरूरी बातें जिनको करना कलाम मना करता है, उनके लिए हम घंटों घंटे गुजार देते हैं। उन्होंने अपने चेहरों को चट्टान से ज्यादा सख्त कर लिया। यह है खुदा का कलाम। और 2-2 3-3 घंटे हम इंटरनेट पर, फेसबुक पर गुजार देते हैं, फिल्में ड्रामे देखने के लिए गुजार देते हैं, लेकिन खुदा का कलाम कभी 2-3 घंटे पढ़कर देखा है? खुदा की हजूरी में कभी 2-3 घंटे बैठकर देखा है? उन्होंने अपने चेहरों को चट्टान से ज्यादा सख्त कर लिया और वापस आने से इनकार कर लिया। इसीलिए खुदा का बंदा रोता है अपनी कौम के लिए, आंसू बहाता है, आहो नाला करता है कि मेरी कौम की हालत पर रहम कर खुदावन। आज खुदा के खादमों से मैं मुखातिब हूं, खुदा के लोगों से जो रास्तबाज खुदा के लोग हैं उनसे मुखातिब हूं कि आज यिर्मयाह नबी की तरह आंसू बहाने की जरूरत है। खुदा से कहें कि मेरे लोगों पर रहम कर दे, मेरे लोगों पर रहम कर दे। और इन लोगों ने अपने चेहरों को चट्टान से ज्यादा सख्त कर लिया और वापस आने से इनकार कर दिया है। और जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है उन्होंने अपने लिए शिकस्ता हौज खोदे, और आए यहूदा जितने तेरे शहर हैं इतने तेरे बुत हैं। ये कैसी खतरनाक बात है। खुदा का बंदा कहता है कि जितने तेरे शहर हैं उतने तेरे बुत हैं, और उन्होंने अपने लिए शिकस्ता हौज खोद लिए। जो हौज है जहां से हमें जिंदगी का सरचश्मा है, जो वो मेरा और आपका खुदावन यीशु मसीह है। हमने खुदावन यीशु मसीह को छोड़कर अपने लिए और बहुत से देवता, अपने लिए और बहुत से पीर फकीर ढूंढ रखे हैं। जब चर्चिस के अंदर हमारा काम नहीं बना, जब दुआ करने से हमारा मकसद हल नहीं हुआ, तो हमने अपना रुख उन देवताओं की तरफ कर लिया जिनको खुदा का कलाम, जिनकी तरफ जाने से मना करता है, और खुदा का कलाम जिनका नाम लेने से भी मना करता है। हमने अपना रुख उनकी तरफ कर लिया। इसलिए खुदा का कलाम कहता है कि उन्होंने अपने लिए शिकस्ता हौज खोदे। ये कैसी खतरनाक बात है। आए यहूदा जितने तेरे शहर हैं इतने तेरे बुत हैं। हर शख्स ने अपने लिए अपना खुदा बना लिया। किसी ने दौलत को अपना खुदा बना लिया, किसी ने अपने बिजनेस को अपना खुदा बना लिया, किसी ने अपनी जायदाद को अपना खुदा बना लिया, और हर कोई अपने काम के अंदर मगन है, अपनी लिए उन्होंने बुत बना लिए हैं। यह भी बुत परस्ती है। जो खुदा का काम है, जो खुदा का कलाम कहता है खुदा का टाइम है, खुदा के साथ स्पेंड करें। इसीलिए खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, ऐ यहूदा जितने तेरे शहर हैं उतने तेरे बुत हैं। अजीजों, ये बहुत ही खतरनाक बात है। और जब यिर्मयाह 4 बाब उसकी 14वीं आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है, ऐ यरूशलेम
تو اپنے دل کو شرارت سے پاک کر۔ عزیزو، ہمیں اپنے دل کو ان تمام شرارتوں سے پاک کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو پاک دل ہوتا ہے وہی خدا کو دیکھتا ہے۔ مبارک ہے وہ جو پاک دل ہے۔ جب ہم متی 5واں باب پڑھتے ہیں تو میرے اور آپ کے خداوند یسوع مسیح نے کہا مبارک ہے وہ جو پاک دل ہیں، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ جو پاک دل ہیں وہی خداوند کو دیکھیں گے۔ جن کے دل کے اندر گھمنڈ ہے، جن کے دل کے اندر بدی ہے، جن کے دل کے اندر مکر ہے، جن کے دل کے اندر جھوٹ ہے، جن کے دل کے اندر فریب ہے، جن کے دل کے اندر حرام کاری بغض سے بھرے ہوئے ہیں، وہ خدا کو نہیں دیکھیں گے۔ عزیزو، کلام کے اندر لکھا ہے کہ یروشلم تو اپنے دل کو شرارت سے پاک کر۔ جو شرارتیں دل کے اندر بھری ہوتی ہیں وہ آدمیوں کو ناپاک کرتی ہیں، وہ انسان کو ناپاک کرتی ہیں۔ میرے اور آپ کے خداوند نے کہا ہے کہ کوئی چیز کھانے سے انسان ناپاک نہیں، بلکہ جو چیزیں دل کے اندر بھری ہوتی ہیں وہ جب انسان کے دل سے نکلتی ہیں تو وہ انسانوں کو ناپاک کرتی ہیں۔ کیونکہ اچھا آدمی اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکالتا ہے، اور اسی طرح برا آدمی برے خزانے سے بری چیزیں نکالتا ہے۔ جو دل کے اندر بھرا ہوتا ہے وہی زبان پر آتا ہے، اور وہی اندر سے جب نکلتا ہے تو وہی اثر رکھتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اندر گندگی ہے، اگر اندر نفرت ہے، اگر اندر حسد ہے تو پھر وہ یقیناً باہر آئے گی۔ نفرت، حسد، گالیاں جو اندر بھرا ہوا ہے وہی باہر آئے گا۔ اگر اندر کلام کی باتیں ہیں، اگر اندر پاک روح ہے تو پھر خدا کے کلام کی باتیں باہر آئیں گی۔ خدا کا کلام آپ لوگوں کو بتائیں گے، خدا کے کلام کی باتیں لوگوں کو سنائیں گے اور زندگیاں بدلیں گی۔ عزیزو، خدا کا بندہ اس وقت کہتا ہے، یروشلم کے لوگوں سے مخاطب تھا، کیا یروشلم تو اپنے دل کو شرارت سے پاک کر۔ اور آج خدا کا کلام آپ سے، سننے والے بھائیوں سے اور بہنوں سے، بزرگوں سے، بچوں سے مخاطب ہے کہ آئے بھائی، آئے بہن، اپنے دل کو شرارت سے پاک کر۔ اگر آپ اپنے دل کو شرارت سے پاک کریں گے تو آپ جب پاکیزگی آپ کے اندر ہوگی پھر آپ خدا کو دیکھیں گے، پھر خدا کے کلام کے مکاشفات کی سمجھ آئے گی۔ لیکن اگر اندر گندگی ہے تو پھر خدا کے کلام کی سمجھ نہیں آئے گی۔ عزیزو، اسی لیے خدا کا بندہ یرمیہ نبی اپنی قوم کے لیے روتا ہے، اپنی قوم کے لیے آہو بکا کرتا ہے، آنسو بہاتا ہے اور کہتا ہے، کیا جلاد میں روغن بلسان نہیں؟ کیا وہاں کوئی طبیب نہیں؟ میری بنت قوم کیوں شفا نہیں پاتی؟ عزیزو، جب ہم اس آیت پر غور کرتے ہیں تو یرمیہ نبی جلاد کے بارے میں کہتا ہے۔ جلاد کے بارے میں جانیں گے کہ جلاد ہے کیا چیز۔ عزیزو، جلاد اس وقت کے اندر ایک پہاڑ تھا، اور اس پہاڑ پر درخت لگایا جاتا تھا، بلسان کا، روغن بلسان کا درخت لگایا جاتا تھا۔ اور اگر کوئی ایسی مرض جو لا علاج ہو، جن کو ڈاکٹر جواب دے دیتے تھے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں جو جلاد کے پہاڑ پر درخت لگایا جاتا تھا، اس درخت کے اندر کوئی نوکدار چیز اس کے اندر ڈالی جاتی، اور آہستہ آہستہ اس میں سے روغن نکلنا شروع ہوتا، اور وہ روغن اگر کسی جسم پر، کسی ایسے جگہ پر جہاں پر کوئی زخم ہو، کوئی ایسی جگہ جہاں پر چوٹ لگی ہو، وہاں پر لگایا جاتا تو وہ مریض شفا پا جاتا۔ عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر جلاد ایک پہاڑ ہے تو اس پر درخت لگایا جاتا تھا بلسان کا، تو کوہ کلوری بھی تو ایک پہاڑ ہے۔ اگر جلاد کے درخت
پہاڑ پر درخت لگایا جاتا بلسان کا، اور کوہ کلوری کے پہاڑ پر بھی میرا اور آپ کا نجات دہندہ قربان ہوا، میرا اور آپ کا یسوع مسیح قربان ہوا۔ اور اگر جلاد کے پہاڑ پر لوگ چڑھتے بلسان لینے کے لیے اور اس درخت کے اندر کوئی نکیلی نوکدار چیز ڈالی جاتی پھر بلسان حاصل کیا جاتا، تو عزیزو جو کوہ کلوری کے پہاڑ پر میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح قربان ہوا، اس کی پسلی کے اندر جب بھالا مارا گیا وہاں سے بھی خون بہ نکلا جو میری اور آپ کی نجات بنا۔ عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ جلاد پر چڑھنے کے لیے پہاڑ پر جاتے تھے۔ عزیزو آج ہم کوہ کلوری کے پہاڑ پر تو نہیں جا سکتے، آج ہم اسرائیل کے اندر تو نہیں جا سکتے کہ ہم کل اس پہاڑ پر جائیں، جلاد کے پہاڑ پر چڑھیں اور بلسان لیں۔ میرے اور آپ کے نجات دہندہ نے کہا جہاں 2 یا 3 مل کر میرے نام کے لیے جمع ہوں گے میں وہاں موجود ہوں گا۔ جب خداوند یسوع مسیح اپنے وعدے کے مطابق موجود ہوتا ہے، جب ہم اس کی موجودگی کو محسوس کرتے ہیں، اس کا پاک روح ہمارے ساتھ ہوتا ہے، جب ہم اس کے خون کو پکارتے ہیں تو خون ہماری زندگیوں کے اندر آتا ہے اور ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے اور ہمیں بچاتا ہے ہر قسم کی حادثات سے، خطرات سے، کیونکہ یسوع کے خون میں شفا ہے۔ یہ میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ میرے اور آپ کے خداوند یسوع مسیح نے جو خون بہا دیا وہ میری اور آپ کی نجات بنا ہے، وہ نجات بنا ہے، کیونکہ دنیا کے معبود کہتے ہیں کہ خون دو تو نجات پاؤ گے، لیکن میرے اور آپ کے خداوند نے، میرے اور آپ کے یسوع مسیح نے اپنا خون بہا دیا ہے میری اور آپ کی نجات کے لیے، مخلصی کے لیے۔ اس لیے آج کوہ کلوری کے پہاڑ پر چڑھنے کی بھی ضرورت نہیں، آج جو جلاد کا پہاڑ ہے وہاں پر بھی جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یسوع مسیح جہاں پر بھی آپ 2 یا 3 مل کر جمع ہوں گے وہاں پر بھی اس کا پاک روح موجود ہے، اس کا خون موجود ہوتا ہے۔ اگر یسوع مسیح کے خون کا ایک قطرہ اگر آپ چاہیں کہ دنیا بھر کی دولت، ہیرے جواہرات، موتی اور ہر قسم کے ڈالر، ہر قسم کی دولت دیں کہ مجھے یسوع کے خون کا ایک قطرہ مل جائے تو وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ عزیزو وہ وقت ہوتا ہے جب آپ گھٹنوں کے بل خدا کی حضوری کے اندر چلے جاتے ہیں، چاہے آپ کتنے ہی گناہگار کیوں نہ ہوں، اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کرنی کہ آپ بہت بڑے گناہگار ہیں، شاید آپ خدا کی حضوری میں جائیں گے اور آپ کی دعا سنی نہیں جائے گی۔ عزیزو چاہے آپ کتنے ہی گناہگار کیوں نہ ہوں، چاہے آپ نے کتنے ہی گناہ کیوں نہ کیے ہوں، چاہے آپ زندگی بھر کتنے ہی پاپ کیوں نہ کیے ہوں، میرا اور آپ کا خداوند، میرا اور آپ کا یسوع مسیح کا لہو کا ایک قطرہ ہمارے تمام گناہوں کو دھو دینے کی قدرت رکھتا ہے، کیونکہ اس کا لہو اس لیے بہایا گیا کہ مجھے اور آپ کو پاک کرے، اس کا لہو اس لیے بہایا گیا کہ میرے اور آپ کے تمام گناہ دھل جائیں، اس کا لہو اس لیے بہایا گیا کہ ہمیں نجات کا تجربہ حاصل ہو۔ لیکن عزیزو اگر یسوع مسیح نے اپنا خون بھی بہا دیا، اس کا خون بھی بہایا گیا، لیکن آج اگر ہم غیر نجات یافتہ ہیں تو آج توبہ کرنے کی ضرورت ہے، آج ضرورت ہے کہ خدا کی حضوری کے اندر آ جائیں اور اس کے حضور اقرار کریں کہ خداوند میں گناہگار ہوں، میرے گناہوں کو معاف کر دے، تیرا خون میرے بدن پر آئے، تیرا خون میرے خون کے اندر شامل ہو جائے، میری روح تیری روح کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے اور خداوند مجھے پاکیزگی دے دے، تو میرے اور آپ کے یسوع کا لہو ہمارے تمام گناہوں کو دھو دینے کی قدرت رکھتا ہے، وہ ہمیں پاکیزگی عطا کرنے کے لیے اس کا لہو کافی ہے، اس کے لہو کے اندر قدرت پائی جاتی ہے، یسوع نام کے اندر قدرت پائی جاتی ہے، یسوع نام ہی ہمیں نجات دے سکتا ہے، دنیا کا کوئی معبود ہمیں نجات نہیں دے سکتا، دنیا کا کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم، کوئی پیر فقیر، کوئی جادوگر ہمیں نجات نہیں دے سکتا، نجات صرف میرا اور آپ کا یسوع مسیح دے سکتا ہے، کیونکہ ایمان
ईमान का बानी और कामिल करने वाला सिर्फ और सिर्फ मेरा और आपका यीशु मसीह है। जब हम ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु की तरफ तकते रहेंगे तो फिर हम नजात को हासिल कर लेंगे, क्योंकि उसका दुनिया में आने का और अपना खून बहाने का मकसद यह था कि बनी नौ इंसान जो गुनाह की दलदल के अंदर फंसी हुई थी वो आजाद हो जाए। बनी नौ इंसान जो गुनाह की जंजीरों में के अंदर जकड़ी हुई थी वो आजाद हो जाए। बनी नौ इंसान जो मौत की साया की वादी के अंदर थी वो आजाद हो जाए। लेकिन अगर आज हम गैर निजात याफ्ता हैं, अगर हमने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, तो आज मौका है कि खुदावन यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें, उसके कदमों में आ जाएं और उससे कहें खुदावन तू मेरा शाफी है, खुदावन तू मेरा निजात दहिंदा है। मैं इकरार करता हूं अपने गुनाहों का, तू मुझे माफ कर दे और मुझे अपनी हिफाजत में रख और आइंदा की जिंदगी मैं तेरे साथ गुजारना चाहता हूं। तू मेरी मदद कर, मेरी रहनुमाई कर। तूने कहा मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा। मैं बाप से दरखास्त करूंगा कि तुम्हें दूसरा मददगार बख्शे जो अब से अब तक तुम्हारी हिफाजत करेगा। खुदावन तेरा लहू पाकीज़गी देता है, तेरा पाक रूह हमारे साथ साथ रहता है। खुदावन हमारी हिफाजत कर। जब हम इकरार करते हैं तो यकीनन उसका पाक रूह हमें गाइड करता है, हमें समझ देता है, हमें अक्ल देता है, हमें हिकमत देता है और कलाम के भेदों को हम पर आश्कारा करता है। आए, आज वक्त है, आज तौबा करें, खुदावन की हजूरी के अंदर आए, उसके हजूर तौबा करने की ज़रूरत है ताकि हमारे तमाम गुनाह धुल जाएं यीशु के लहू से। खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। खुदावन आप सबको इस कलाम को समझने वाला जहन और कबूल करने वाला दिल अता करे। खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। खुदावन तेरा शुक्र। गॉड ब्लेस यू ऑल।